3, 2, 1 Q۔ السلام علیکم ناظرین، رپورٹرز 21 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج جو میں خبر آپ سے ایک شیئر کر رہا ہوں، یہ اسلام آباد سے خبر ہے اور بہت افسوسناک خبر ہے۔ اور یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تواتر کے ساتھ ایسی خبریں کچھ وقفے کے بعد سامنے آ رہی ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ اس سے قبل ہم اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ یورپ میں سنتے تھے، امریکہ میں سنتے تھے، پڑوسی ملک بھارت تک میں سن لیتے تھے، تاہم پاکستان میں اس قسم کے لرزہ خیز واقعات جو ہیں وہ نہیں ہوتے تھے، تاہم اب یہ ہونے لگے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے سینئر صحافی ایاز میر کے بیٹے کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ یہ پیش آیا ہے، جس میں ان کی تیسری اہلیہ جو ہیں ان کا جو ہے بڑا ہی دلخراش واقعے میں ان کا قتل ہوا ہے۔ اور قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے شوہر ہیں۔ یہ اسلام آباد پولیس نے جو ہے اس کا انکشاف کیا ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے ٹویٹر پہ اور جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس کے ذریعے، جو کہ اسلام آباد پولیس کی پریس ریلیز جاری کرنے کا طریقہ کار ہے، اس طرح اس نے بتایا بھی ہے۔ تو جناب، یہ جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے یہ چک شہزاد کے علاقے میں ہے، اور وفاقی دارالحکومت کے علاقے چک شہزاد کا یہ جو علاقہ ہے یہاں پر زیادہ تر فارم ہاؤس ہیں، اور ایسے ہی ایک فارم ہاؤس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ فارم ہاؤس جو ملکیت ہے وہ سینئر صحافی ایاز میر، جو کہ سابق رکن اسمبلی بھی رہے ہیں، ان کی اہلیہ کے نام پر ہے، اور وہاں ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس قتل میں مبینہ طور پر ملوث پائے ہیں۔ اور جو اس واقعے کی جو پولیس کو اطلاع ملی وہ اس طرح کے جو روٹین کی پولیس کی جو ٹریولنگ تھی اور جو چیکنگ کے سلسلے میں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس علاقے میں وہ گھوم رہے تھے کہ ان کو چک شہزاد کے ہی ایک رہائشی نے بتایا کہ پڑوسی جو گھر ہے یہاں پر کچھ دیر پہلے بہت زیادہ شور شرابے کی آواز آ رہی تھی، اور اس صبح 10 سے 11 کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اسی دوران جب پڑوسی نے یہ بات کہی تو انہوں نے اختصار کیا کہ آپ نے وہاں جا کے پوچھا، تو پولیس تو پڑوسی نے بتایا کہ چیخو پکار کچھ اس طرح کی تھی کہ ہماری ہمت نہیں ہوئی، اور ابھی کچھ دیر قبل ہی تھوڑی سی خاموشی چھا گئی ہے۔ تو جناب یہ کوئی 11:30 سے 12 کے درمیان پولیس جو ہے وہ پھر اس گھر میں داخل ہوئی۔ پولیس نے کچھ دیر تک جو ہے ناک کیا، لیکن جب جواب نہیں ملا تو پولیس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ تو پولیس نے دیکھا کہ ملزم اپنے بیڈ روم کا خون آلود فرش دھو رہا تھا، اور پولیس کی ابتدائی معلومات جو پولیس کی ہماری سورس نے ہمیں پہنچائی ہے اس کے مطابق جب پولیس وہاں پہنچی تو کمرے کا فرش دھو رہا تھا، اور اس نے اپنی اہلیہ کو کمرے میں قتل کیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹ کر باتھ ٹب میں لے گیا۔ اور اس حوالے سے جو اس کے نشان تھے باڈی کے اوپر، تو جو ابتدائی طور پہ کیونکہ ابھی پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ نہیں آئی ہے، پوسٹ مارٹم ضرور ہو گیا ہے، تاہم اس رپورٹ کے مطابق جو ان کی باڈی ہے اس پوری باڈی پر زخموں کے نشانات تھے۔ اور یہ جو جس طرح ان کو مارا گیا تھا ان کی اہلیہ جن کا 37 سالہ سارہ کو، تو ملزم نے بیوی کو ورزش کے لیے استعمال ہونے والے ڈمبل جن کو ہم وزن اٹھاتے ہیں اور اس سے ایکسرسائز کرتے ہیں، جو ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس کو، اس سے جو ہے انہوں نے اس سے تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس حوالے سے مقتولہ کے پورے جسم پہ جو ہے وہ تشدد کیا گیا۔ ابتدائی جو بیان جو دیا ہے ملزم نے، اس نے جو ہے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے، اور یہ مقتولہ کی تیسری بیوی تھی سارہ، جو کہ کینیڈین نژاد تھیں، اور انہوں نے اسلام آباد کی ایک عدالت میں چند ہفتے قبل ہی شادی کی تھی۔ اس سے قبل بھی جو ہے ایاز میر کے ان بیٹے نے 2 شادیاں کی تھیں، اور دونوں شادیوں کو جو ان کی بیویاں تھیں سابقہ ان کو طلاق دے چکے تھے۔ جو مقتولہ ہیں کیونکہ سارہ انعام وہ کینیڈا کی شہری تھیں اور دبئی میں نوکری کرتی تھیں، لہٰذا ابھی پولیس کوشش کر رہی ہے ان کے والدین سے رابطہ کرنے کے لیے، اور اگر والدین سے رابطہ نہیں ہوتا تو پولیس حکام کے مطابق وہ جو ہے کینیڈین سفارتخانے سے رابطہ کریں گے، اور ساتھ ہی تفتیش کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف پوسٹ مارٹم کے جو ہے وہ کا عمل شروع ہو چکا ہے جو کہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر فیملی نے مقدمہ درج نہیں کیا تو سرکار کی مدیت میں اس مقدمے کو درج کیا جائے گا۔ ایاز میر جو ہیں اس حوالے سے انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور خدا کرے کہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ ایاز میر نے کیا کہا ذرا یہ سنتے ہیں۔ ایاز صاحب، جو واقعہ جو پیش آیا کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ملا، اور اتنا مجھے تو جب اس کی اطلاع ملی تو میں بیان کروں۔
क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज़, और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। तो आपका रोज डेली या वैसे आना जाना था यहाँ पर? नहीं मेरा नहीं ऐसा, नहीं वो बेमुतल्लिक बात है, लेकिन शुक्रिया ऐसी सर। तो चीज़ें सर, ये भी- बस जो- सर ये भी कहा जा रहा है कि शाहनवाज जो था वो नशे में था, नशा करता था सर। ये तो मेरे ख्याल में ये सारे वो लीगल चीज़ें इसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना हो और ये सदमा किसी को उठाना ना। बहुत शुक्रिया बहुत सर, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक जी नाज़रीन, तो आपने को मैंने बताया कि किस तरह ये तवातुर के साथ वाक़यात हो रहे हैं। इससे कबल भी इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया था जिसमें मुल्ज़िम को सज़ा सुना दी गई है। ताहम ऐसे बढ़ते वाक़यात हमारे जो सिस्टम है या हमारे जो माशरा है और जो पाकिस्तानी माशरा है उसके अंदर अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रवैये को जो है वो उसकी निशानदेही कर रहे हैं। दुआ है कि हमारे जो अतराफ़ के लोग हैं वो इस तरह के, और हमारे सारे लोग पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस तरह के वाक़यात से महफूज रहें, इस तरह के सानियात से महफूज रहें, इस तरह की आफत से महफूज रहें। हमको सुनने का बहुत शुक्रिया, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन जो है बटन दबाना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।